بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السمک، اس سے مراد مچھلی ہے۔ یہ پانی کی مخلوق ہے۔ اس کا واحد سمکہ اور جمع اسماک اور سموک آتی ہے۔ اس جانور کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر قسم کا الگ نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں رہتے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس کی ابتدا اور انتہا معلوم نہیں کر سکتا، اور بعض مچھلیاں اتنی چھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ مچھلی کی تمام اقسام پانی میں رہتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جیسے انسان اور خشکی کے حیوانات ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں، لیکن انسان اور حیوانات کی زندگی کے لیے ہوا بہت ضروری ہے۔ نیز مچھلی کا ہوا سے مستغنی ہونا اس لیے ہے کہ مچھلی کا تعلق عالم الماء والارض سے ہے، اس لیے اسے ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جاہز نے کہا ہے کہ مچھلی پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتی۔ اگر خشکی کی ہوا جو پرندوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے مچھلی پر ایک لمحہ کے لیے بھی مسلط کی جائے تو مچھلی ہلاک ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا ہے، بوئے خوش اور خشکی کی ہوا اس کے لیے غم میں اضافے کا باعث ہے، اس لیے وہ برابر پانی میں ڈوبی رہتی ہے اور سمندر میں تیرتی رہتی ہے، اور سمندر اس کے لیے گرم چشمہ ثابت ہوا ہے، اور اس کی ماں وہاں سے اس کو کھائے بغیر نہیں ٹلتی۔ شاعر کا یہ قول کہ مچھلی کی والدہ اس کو کھا جاتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی غذا مچھلی ہوتی ہے، اس لیے بعض مچھلیاں بعض مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مچھلی ہے، اور شاعر کے قول کا مطلب یہ بھی ہے کہ مچھلی کی والدہ اس جگہ سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتی جب تک وہ اسے اپنی خوراک نہیں بنا لیتی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاہز کا یہ قول کہ ہوا مچھلی کے لیے نقصان دہ ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلی کو اس قید سے مستثنا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مچھلی کو ہوا نقصان نہیں پہنچاتی۔ مچھلی کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جو سمندر کے اوپر والی سطح پر اڑتی ہیں اور طویل مسافت کے بعد پانی میں اتر جاتی ہیں۔ مچھلی بہت زیادہ کھاتی ہے کیونکہ اس کا معدہ سرد مزاج اور اس کے منہ کے قریب ہوتا ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے پیٹ میں ہوا داخل نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپڑا نہیں ہوتا، جیسے گھوڑے کے تلی اور اونٹ کے پتا اور شتر مرغ کے گودا نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اپنی خوراک بناتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مچھلی سانپ کی طرح تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ بعض مچھلیاں نر اور مادہ کی جفتی سے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلی کے نہ تو انڈے سفید ہوتے ہیں اور نہ ہی زرد، بلکہ ان سب کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ جاہز کہتے ہیں کہ مچھلیوں میں قواتے اور عوابد ہوتے ہیں جیسے پرندوں میں ہوتے ہیں، بس قواتے سے مراد وہ جانور ہیں جو موسم کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، اور عوابد سے مراد وہ جانور ہیں جو ہر حال میں ایک ہی جگہ سکونت اختیار کرتے ہیں۔ بعض مچھلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں نہیں آتی۔ مچھلیوں کی اقسام میں سکون پور، ڈولفن اور امبر وغیرہ شامل ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم سانپ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور اس مچھلی کو الرعادہ یعنی گرجنے والی مچھلی کہا جاتا ہے، جو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے اور جال شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ حرکت کرنے لگتا ہے، اس لیے شکاری اس مچھلی کی کیفیت سے واقف ہونے کی بنا پر جال کی رسی کو کسی درخت میں باندھ دیتا ہے یہاں تک کہ مچھلی مر جاتی ہے۔ بس جب یہ مچھلی مر جاتی ہے تو اس کی یہ خاصیت باقی نہیں رہتی۔ حکمائے ہند اس مچھلی کو شدت حرارت سے پیدا ہونے والے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ الرعادہ مچھلی کو کسی مرغی کے مرض میں مبتلا آدمی کے قریب رکھ دیا جائے تو یہ اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر عورت اس مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے جسم پر لٹکا لے تو اس کا خاوند اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی عجیب و غریب اشیاء پیدا فرمائی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ تم سمندر کا تذکرہ کیا کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مچھلی کے اقسام میں سے ایک قسم شیخ الیہودی بھی ہے۔
علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ہارون مغربی کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ بحر مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، بس میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جس کو برتون کہا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ کشتی میں ایک لڑکا جو صقلیہ رہنے والا تھا سوار ہوا، اور اس کے پاس مچھلی پکڑنے والا کانٹا تھا۔ بس لڑکے نے دریا میں مچھلی پکڑنے والا کانٹا ڈال دیا، اس کانٹے میں ایک مچھلی پھنسی جو ایک بالشت کے برابر تھی۔ ہم نے اس مچھلی کو دیکھا، اس کے دائیں کان کے اوپر والے حصہ پر لا الہ الا اللہ کے الفاظ اور اس کے نیچے کی جانب محمد، اور بائیں کان کے نیچے رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ابو حامد اندلسی غرناطی کی کتاب تحفۃ الالباب میں مرقوم ہے کہ بحر روم میں الدرا کی طرح ایک چھوٹی مچھلی ہے جسے الطلب کہا جاتا ہے۔ جب اسے پکڑ کر کسی چیز میں بند کر دیا جائے تو جب تک اللہ چاہے گا اسے موت نہیں آئے گی، بلکہ یہ متحرک اور مضطرب رہے گی، اور اگر اس مچھلی کو کاٹ کر اس کا ایک ٹکڑا آگ پر رکھ دیا جائے تو یہ اچھل کر آگ سے باہر آئے گی۔ بعض اوقات اس قدر اچھلتی ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے چہرے پر آ لگتی ہے۔ بس اگر اس مچھلی کو کسی ہانڈی میں پکایا جائے تو اسے کسی لوہے یا پتھر سے ڈھک دیا جائے تاکہ اس مچھلی کے اعضاء ہانڈی سے باہر نہ نکلنے پائیں، کیونکہ جب تک یہ مچھلی پک کر تیار نہیں ہو جاتی اس کی موت واقع نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ شرعی حکم: مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہو، اور موت کا ظاہری سبب موجود ہو، جیسے جال میں پھنس کر مر جانا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی حلال کر دیے ہیں، اور 2 خون، جگر اور تلی حرام کر دیے ہیں۔ مچھلی کے حلال ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مچھلی پاک ہے، اگرچہ مری ہوئی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک مچھلی پائی جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھایا۔ خواص: مچھلی کا گوشت سرتر ہے، سب سے عمدہ وہ مچھلی ہے جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے، لیکن اس کی جسامت چھوٹی اور اس کی پشت پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کا گوشت بدن کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ مچھلی کا گوشت پیاس اور بلغم میں اضافہ کرتا ہے، لیکن گرم مزاج اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کا گوشت بے حد مفید ہے۔ وہ مچھلی جو گرمیوں میں کھائی جاتی ہے بہت عمدہ ہے۔ مچھلیوں کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے سیاہ اور زرد رنگ کی مچھلی اچھی نہیں ہوتی۔ نیز ابرامیس اور بوری نامی مچھلیاں معدے کے لیے مضر ہیں، اور ان کا گوشت کھانے سے درد اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نہروں میں پیدا ہونے والی مچھلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں، لیکن سمندری مچھلیوں کا مزاج اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح سلور نامی مچھلی، جس کو جری بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، اور یہ پیٹ کی جلن اور پھیپھڑوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ نیز یہ آواز کو صاف کرتی ہے۔ ماڑی مچھلی کا کھانا مادہ تولید میں اضافہ کرتا ہے۔ ابن سینا نے کہا ہے کہ مچھلی کا گوشت شہد کے ساتھ کھانا آنکھوں سے بہنے والے پانی کے لیے مفید ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دوسرے حکماء کا قول ہے کہ مچھلی کا گوشت قوت بہ میں اضافہ کرتا ہے۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تازہ مچھلی تازہ پیاز کے ساتھ کھائی جائے تو قوت بہ میں اضافہ اور ہیجان کا باعث ہے۔ اگر گرما گرم ہی کھا لی جائے تو نفع دگنا ہو جائے گا۔ اگر شراب پینے والا شخص مچھلی کو سونگھ لے تو اس کا نشہ ختم ہو جائے گا اور اس کی عقل بحال ہو جائے گی۔ اگر مچھلی اور سمندری کوے کا پتا ملا کر کسی کاغذ پر لوہے کی قلم سے لکھا جائے تو حروف سنہری نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر مچھلی اور چکور کا پتا ملا کر آنکھوں میں بطور سرما استعمال کیا جائے تو موتیا کے لیے بے حد مفید ہے۔ مچھلی کا پتا اگر پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو خفقان دور ہو جاتا ہے، اور اگر مچھلی کا پتا شکر میں ملا کر حلق میں پھونکا جائے تو پھر بھی خفقان کو دور کر دیتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر: مچھلی کو خواب میں دیکھنا جبکہ تعداد معلوم ہو تو اگر 4 ہیں اس سے مراد خواب دیکھنے والے کی بیویاں ہیں، اگر 4 سے زائد ہیں تو مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کے وزیر سے بھی دی جاتی ہے۔ بس اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل ہوگا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کنویں میں مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا لڑکوں سے لواط کرتا ہے، یا وہ اپنے غلام کو کسی انسان کے ہاتھ فروخت کرے گا۔
नसरानी कहते हैं कि गदले पानी में मछलियों को पकड़ते हुए देखने की ताबीर ये है कि इसमें कोई भलाई नहीं है। नीज अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो साफ पानी में मछलियां पकड़ रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो ऐसा कलाम सुनेगा जो उसके लिए खुशी का बायस होगा। अगर मरीज आदमी ने ख्वाब में मछली को देखा तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसकी बीमारी रतूबात की वजह से है। अगर मुसाफिर ने ख्वाब में अपने बिस्तर के नीचे मछली को देखा तो यह सफर की सख्ती पर दलालत करता है। बाज़ औक़ात मछलियों को ख्वाब में देखना ख्वाब देखने वाले के गर्क होने की तरफ इशारा होता है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो साफ पानी में मछलियां पकड़ रहा है तो ताबीर ये होगी कि उसके यहां नेक लड़का पैदा होगा। ख्वाब में खारी पानी की मछली देखना बादशाह की जानिब से फिक्र की अलामत है। बाज़ अहले इल्म के नजदीक खैर और भलाई की तरफ इशारा है, क्योंकि नमक मछली को हलाकत से महफूज रखता है। भुनी हुई मछली को ख्वाब में देखना इल्म के हसूल के लिए किए जाने वाले सफर की तरफ इशारा है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसकी शामगाह से मछली निकली तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी बीवी हामला है और उसके यहां लड़की पैदा होगी। तली हुई मछली को ख्वाब में देखने की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले ने दीनी दावत कबूल कर ली और उसकी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर तली हुई मछली नाजिल फरमाई थी। ख्वाब में बड़ी मछलियों को देखना माल गनीमत की तरफ इशारा है और छोटी मछलियों को देखना मुसीबतों और तकालीफ की अलामत है, इसलिए कि छोटी मछलियों में कांटे ज्यादा होते हैं और छोटी मछली को खाने में परेशानी उठानी पड़ती है।